ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے، ہم انسان ہیں تو ہمارے اوپر مصیبتیں آنا ہی آنا، کیونکہ یہ زندگی امتحان ہے، یہ زندگی آزمائش ہے۔ مصیبتیں نہیں آنے کی جگہ ایک ہے، وہ کون سی؟ جنت۔ جنت جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں۔ اب ہم دنیا میں ہیں تو ہمارے کو مصیبتیں آنا ہی آنا ہے، یاد رکھ لو۔ تمہارا بچہ بیمار ہوا، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، شوہر کا کاروبار میں نقصان ہو گیا، تمہارا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، بچہ مر گیا، میرا ماں باپ مر گئے، میرے کو کیا بھی ہوا، رشتہ نہیں ہو رہا، شادی نہیں ہو رہی، خلا ہو گیا، طلاق ہو گیا، ایگزام میں فیل ہو گیا، میں جو چاہ رہا ہوں وہ مجھے نہیں مل رہا، کچھ بھی ہوا، فوراً سوچ لینا کہ مصیبتیں آنا ہی آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر واضح کر دیا، یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے، میں تمہارا امتحان لیتا ہوں، تمہاری اچھی اچھی چیزیں تمہارے سے چھین کے لیتا ہوں، تمہارے کو مصیبتیں ڈال کے لیتا ہوں، تمہارے اوپر بیماریاں ڈال کے لیتا ہوں، تمہارے بچوں کو، تمہارے شوہروں کو ان کا انتقال کر کے لیتا ہوں، کچھ بھی کرتا ہوں، دشمنوں کے ڈر سے تمہارا امتحان لیتا ہوں، لیکن لیتا ہوں تمہارا امتحان۔ مصیبتیں تمہارے اوپر آنا ہی آنا ہے، پہلے سے تیار ہو۔ بس ذہن اس طرح بنا کے رکھو کہ مصیبت آنے کے بعد اچانک ہارٹ اٹیک آ کے، اچانک پریشان ہو کے، کئی لوگ ہوتے نا، بچہ ذرہ گر گیا کہتے فون آتے چمہ گھر میں گر جاتی، اس کو اٹھا لے کے جانا پہلے ہاسپٹل میں، انہیں ایک بیڈ پہ سوتا، انہیں ایک بیڈ پہ سوتا، ماں میرا بچہ، ارے بچہ گر گیا، ہونا ہی ہونا ہے۔ کیا لوگوں کے بچے نہیں گر رہے؟ ہونا ہی ہونا ہے، پہلے سے سوچ کے رکھو، ہوتا، بیماریاں آتے، ہونا ہی ہونا ہے، پہلی چیز۔ اور دوسرا، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا، جو بھی ہوتا اللہ کی مرضی سے ہوتا، انہوں کرے انہوں کرے۔ ہم کیا سمجھتے، کچھ بھی مشکل آئی تو انہوں کرے، انہوں کچھ تو بھی کرے ہوں گے، انہوں جادو کرائے ہوں گے، انہوں کچھ تو بھی بری نظر رکھے ہوں گے، ہاں انہوں کچھ تو بھی پھونک دیے ہوں گے، انہوں ہمارے اوپر نظر رکھے ہوں گے۔ آج یہ جتنے بھی لوگ ڈرپھوک لوگ، میں ڈرپھوک بولتا ہوں ان کو، اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتایا، میرے سامنے کچھ لوگ مسئلے لے کے آتے ہیں، مول صاحب کیا کرنا، ہمارا اتنا قرضہ ہو گیا، ہم لوگ یہ کرے وہ کرے۔ اب لوگاں بول رہے، اب پورے لوگاں بولتے، کیا بولتے، دیکھ بھائی تو اتنے دن سے پریشان ہے، تیرا کاروبار نہیں چل رہا، اتنا مصیبتیں، اتنے پریشانیاں، اتنے قرضوں میں ہے، کون تو بھی کچھ تو بھی کرے ہوں گے، جا کے پوچھ جا۔ وہ رشتہ دار کوئی تو بھی آ کے بول دیتے، خالہ تائی کون تو بھی آ کے بول دیتے، کچھ تو بھی کرے ہوں گے رے میاں تیرے اوپر، کچھ تو بھی ہے شاید، جا کے پوچھ جا۔ اب جا کے کون سے بھی مول صاحب سے پوچھو، تم کون سے بھی جادو کا علاج کرنے والے، انہوں پیسے لے کے کرتے ہوں گے، پیسے نہیں لے کے کرتے ہوں گے، انہوں برابر بولتے تمہارے اوپر حیج، بولتے کچھ حیج تمہارے اوپر، کریج تمہارے اوپر۔ ارے تیرے کو کیسا معلوم بھائی انہوں کرے بول کے، تیرے کو علم غیب ہے کیا؟ تیرے کو علم غیب ہے کیا؟ کون کرے کیسا معلوم ہوا تیرے کو؟ تو میں بولتا ہوں خود اپن نقصان کر لے کے اپنا، ہماری اپنی غلطیاں رہتی اس میں، اس مسئلے میں، اس پریشانیوں میں، ہم کیا کرتے، کون تو بھی کرے جی ہمارے اوپر، کون کی کرے ہمارے اوپر۔ ساس بہاں فل لڑ لیتے، میاں بیوی خوب لڑ لیتے، مول صاحب کو فون کر کے، مول صاحب کون کی کرے کہتے ہمارے اوپر، ارے کون کئی کو کرتے جی، تم ہی کر لیے تمہارے اوپر، میں تم ہی کر لیے، تمہارے جھگڑے کئی کو ہو رہے اس کا ریزن تم ہی چھے، شوہر سے کیوں جھگڑا ہو رہا ذرا سوچو، ذرا غور کرو، شوہر تمہارے سے جھگڑا کئی کو کر رہا، انہیں بھی سوچنا تھوڑا کیا پرابلم ہے، یہی سمجھا تمہیں لوگوں کو، تم پہلے غلطی کہاں ہو رہی یہ سوچو، جھگڑا ہونے کی وجہ کیا ہے یہ دیکھو، جھگڑا کیوں بڑھ رہا یہ دیکھو، کاروبار نقصان ہوا تو کیوں ہوا ہوگا یہ سوچو، جھوٹ بولے، دھوکہ دیے، سود پہ لائے، فائنانس پہ لائے، اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ رہا، یا پھر نہیں تو تم لوگ 12 بجے تک دکان نہیں کھول کے سو گئے، یا دوسروں کے بھروسے پہ دکاناں چھوڑ دے کے لوگ آرام سے پھرتے رہتے، ایسے کتنے کی غلطیاں کرتے لوگ کاروبار میں، وہ سب چھوڑ دے کے مول صاحب کون کی کرا کہتے میرے اوپر، کون کہیں کو کرتا تجھ کر لیا، یہ سب چھوڑ دیتے۔ اچھا اگر کرا بھی کون تو بھی، کون بھی کچھ بھی کرا، تو کیا تمہارے پاس علاج نہیں ہے؟ کیا تمہارے کو اللہ تعالیٰ علاج نہیں بتایا، اس سے نکلنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ اللہ تعالیٰ بتایا نا بھائی، قرآن میں یہ دعا پڑھو، سورہ فلق پڑھو، سورہ ناس پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، صبح شام یہ دعا پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، یہ تمام چیزیں تمہیں شیطانوں سے، جنوں سے، جادوؤں سے، سب سے دور کر دیتی۔ اتنا اچھا علاج تمہارے اپنے گھروں میں رکھ کے، اس کو الماریاں کے اوپر چھپا کے رکھے، مول صاحبوں کے پاس بھاگتے ہوئے رہتے، ہمارے کو کچھ تو بھی دے دو بول کے، یہ غلط ہے۔ سوچ ہماری ایسی ہونا، غلطی ہماری ہو رہی، کہاں سے ہو رہی، اور انہوں کرے دوسروں پر الزام نہیں ڈالنا، غلطی ہمارے سے ہوتی، ہمارے سے کیا غلطی ہوئی، ہماری اپنی سوچ رہنا پہلے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھا ہوا بھائی، بس دیکھو پہلی چیز کیا بولا میں، مصیبتیں آنا ہی آنا ہے یہ سوچنا، دوسرا
اللہ تعالیٰ تقدیر میں جو لکھا وہ ہوا بس. اللہ تعالیٰ میرے بچے کو اتج لکھا زندگی، اس کی موت آ گئی. اللہ میرے کو اتج لکھا آ گئی. اللہ میرے کو اتج کھانا لکھا، اتج رزق لکھا آ گیا. اللہ میری یہ عمر میں رشتہ لکھا وہ عمر میں آ کر رہے گا. اللہ تعالیٰ میرے شادی کی اتنے سال کے بعد اولاد ہوتی لکھا ہوں گا، اتنے سال کے بعد ہوتا. کوشش کریں گے، علاج کریں گے جائز طریقے سے، لیکن دوسروں کے اوپر الزام ڈال کے پریشان ہو کے شکوے شکایتیں کرتے ہوئے نہیں بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ جو تقدیر میں لکھا وہ ہوا. طلاق ہو گیا ان کی وجہ سے ہوا نہیں، ان کی وجہ سے نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ لکھا تھا، ایسا ہونا تھا، تمہارے اوپر یہ امتحان آنا تھا، اللہ تمہارا امتحان لے کے دیکھ رہا تھا، ہو گیا بس. یہ ہماری دوسری سوچ ہونا. اور تیسرا یہ سوچ ہونا کہ جب میرے کو زندگی دینے والا، میرے کو اولاد دینے والا، میرے کو ہر چیز اس دنیا میں جو بھی ملی دینے والا اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، تو جو مالک ہے اس کو حق ہے وہ چیز لے لینے کی. جو جس کا مالک ہے اس کو حق ہے نا بھائی. میں اگر میرے گھر کا مالک ہوں، میری مرضی ہے کھڑکی کدھر رکھنا، کچن کدھر رکھنا، بیڈ روم کدھر رکھنا، میری مرضی. میں میرے کپڑوں کا مالک، میرے کپڑے کون سے چاہے وہ کپڑے آج پہنوں، دوسرا کپڑا کل پہنوں، میری مرضی. تو جو جس کا مالک ہوتا ہے اس پر اس کی مرضی چلتی ہے. اللہ ہمارا مالک ہے، اس کی مرضی چلے گی، میری کچھ بھی نہیں. تیسری ہماری یہ سوچ ہونا. چوتھا، مصیبتوں میں خیر ہونے کی امید رکھنا. مصیبتوں میں بھی کچھ نہ کچھ خیر ہے یہ امید رکھنا. ہو سکتا اللہ تعالیٰ آج یہ مصیبت دیا، اس میں بھی میرے لیے کچھ اچھا ہی رکھا ہوں گا. آج مصیبت ہے، کل اللہ تعالیٰ خوشی دیتا ہوں گا. ٹھیک ہے، مصیبت میں بھی خیر. اچھا یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں. دیکھو بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اسے پہلے بھی آپ لوگ سنیں. مصیبت میں خیر کیسا ہوتا جی؟ ہمارے کو سامنے مصیبت نظر آ رہی، وہ بہت ٹینشن، اتنی بڑی پریشانی ہے، لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ خیر نکالتا. کیسے نکالتا معلوم ہے؟ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کیا کرے؟ کنویں میں ڈال دیے. معلوم ہے نا جی سب کو. یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، کیا کرے؟ یوسف علیہ السلام کو نکال کے کنویں میں ڈال دیے. تو اس وقت یوسف علیہ السلام کے لیے وہ کتنی بڑی مصیبت تھی. اگر وہاں سے ہم دیکھیں، ارے دیکھو بھائی چھوٹے بچے کو کنویں میں پھینک دیے، کنویں سے زندہ نکلتے کی، مر جاتے کی، وہاں سے کون اٹھا کے کدھر لے کے جاتا کی. دیکھو مصیبت بہت بڑی ہے وہاں پر یوسف علیہ السلام کے لیے. لیکن وہ کنویں میں گرنا، وہ کنویں میں ڈالنا ہی ان کو مصر پہنچنے کا ذریعہ بنا. کیونکہ وہاں سے کچھ لوگ آئے، بازار میں لے کے گئے، بیچ دیے، تو مصر کو پہنچے. اور ایک زمانہ آیا جب جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو پھر مصر کے بادشاہ بن گئے. اچھا یہ واقعے میں ذرا غور کرو. وہاں پر تو مصر کے بادشاہ کے گھر میں پلے بڑے تھے. عورت الزام لگائی، جیل میں گئے. دیکھو ایک آدمی کا جیل میں جانا کتنا بڑا مصیبت. جیل میں چلے گیا بھائی، جیل میں جانے والا کیا سوچتا ہوں گا؟ آج بھی جیل میں جانے والا کتنی بڑی مصیبت ہمارے لیے. لیکن وہ جیل میں جانا ایک سبب بنایا اللہ تعالیٰ. جیل میں جاؤ، وہاں پر خواب کی تعبیر بتاؤ تمہارے جیل کے ساتھیوں کو، وہ باہر نکلیں گے. بادشاہ کو خواب آتا، بادشاہ کے خواب کی تعبیر تم بتاتے تو بادشاہ کے تم قریب ہو جاتے، اور بادشاہ کیا تم فائنانس منسٹر بن جاتے مصر کے. جیل میں جانا بہت بڑی مصیبت تھی، لیکن جیل میں جانے کو ہی اللہ تعالیٰ ایک خیر بنایا. وہاں سے لے کے آ کے مصر کا بہت بڑا بادشاہ، فائنانس منسٹر بنا دیا اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو. تو مصیبتوں میں بھی خیر خواہی ہے. اس وقت ہمارے کو دکھتا یہ مصیبت ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے کچھ تو بھی اچھا ہوگا کچھ تو بھی اچھا. یہ سوچنا، ایسی سوچ رہے نا ہماری. ٹھیک ہے نا. چلو اس کے بعد کیا ہے؟ ان مصیبتوں میں پڑھنے سے جو ہم کو اجر ملتا، ثواب ملتا، اس کو بھی یاد رکھنا. کیسا ثواب ملتا؟ مسلمان کو کانٹا بھی چبھ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں گناہوں کو معاف کرتا. جتنی دیر اس کانٹے چبھنے کی تکلیف رہتی اتنی دیر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا. اور اللہ تعالیٰ ایسا دنیا میں کسی کو آزماتا، ایسی مصیبتیں دیتا، ایسی تکلیفیں دیتا، انہیں قیامت کے دن اٹھتا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہوتا، اس کے نام عمل میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا. کیوں؟ اس کے گناہ پورے معاف ہو گئے. کس کی وجہ سے؟ مصیبتوں کی وجہ سے. اس کے اوپر جو پریشانیاں آئی، مصیبتیں آئی، ان پریشانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. تو یہ اجر کو بھی یاد رکھ لینا. پھر اسی طرح استغفار پڑھنا زیادہ سے زیادہ، اور دعائیں پڑھنا.
قرآن حدیث میں بہت ساری دعائیں بتائی گئی، ان دعاؤں کو پڑھو، مصیبتوں سے نکلو۔